بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ڈاکٹر احسان رحمان آپ سے مخاطب ہوں. تو اب میں دوسری کامن پرابلم جو کہ فشر ہے، جس کو فشر ان اینو کہنا چاہیے، اس کے بارے میں آج آپ کو میں بتاتا ہوں. تو دیکھیں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مریض جب سٹول پاس کرتا ہے یا پخانہ کرتا ہے تو اس کو شدید درد ہوتا ہے. تو یہ جب سٹول پاس کرتے ہوئے شدید درد ہو تو اس کا سب سے بڑا سمٹم ہے، جو کہ ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس شخص کو فشر کا مرض ہے. فشر کیا ہوتی ہے؟ فشر ایک زخم ہوتا ہے جو اینل ورج ہوتا ہے، جو کہ مقد کا منہ ہوتا ہے، اس کے سرے کے اوپر ایک چھوٹا سا زخم بن جاتا ہے. یہ آدمیوں میں اکثر 6 o'clock پوزیشن پہ ہوتا ہے، اور جو لیڈیز ہیں اس میں اکثر 12 o'clock پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. اب صرف درد اس کی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بعض اوقات بلڈ آتا ہے، لیکن وہ بلڈ جو ہے وہ بڑی تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، وہ سٹول کو صرف لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ خارش بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ملتی جلتی کوئی میوکس یا اس قسم کی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر مریض ڈیورنگ ڈیفیکیشن انٹینس پین فیل کرے اور یہ پین سٹول پاس کرنے کے بعد بھی ویریبل انٹرول تک رہے تو اس کو ضرور سرجن کو چیک کروانا چاہیے، اور اس کو بواسیر سمجھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو فشر ہوگی. اب جب وہ کسی معالج کے پاس، سرجن کے پاس جائیں گے، وہ اس کا معائنہ کریں گے تو وہ دیکھے گا کہ اگر اس کے اندر وہ فشر نظر آ جاتی ہے بڑی آسانی سے، تو پھر اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں فشر کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بالعموم یہ جو اینل کینال کے لوور پورشن میں جو کہ کنٹرول کرنے والے مسلز ہوتے ہیں، اس میں بڑا جکڑاؤ ہوتا ہے، اس میں سپیزم ہوتا ہے. یہ جب سپیزم بڑا زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ پھر جب سٹول، خاص طور پہ اگر ہارڈ سٹول پاس کرے گا یا بار بار بڑے لوز سٹول پاس کریں گے، تو وہ پھر یہ وہاں پر جو میوکوزا ہوتی ہے، جو چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر فشر بن جاتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو صحت مند نوجوان ہوتے ہیں تو ان کے چونکہ مسل باڈی کے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، جو لوگ جم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کے جس طرح باقی سارے جسم کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو ان کے یہ والے جو اینل مسکولیچر، اینل کینال کے ارد گرد جو اسفنکٹرز ہیں، یہ بھی بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، اور جب یہ ان کے اندر بہت زیادہ اسپیزم یا جکڑاؤ ہو تو یہ بھی فشر کا باعث بن جاتا ہے. اس کے علاوہ خواتین جب ان کی پہلی ڈیلیوری ہو، اور اگر وہ نارمل ڈیلیوری ہو، تو وہ اس کے پریشر کی وجہ سے بھی اکثر خواتین کو فشر بن جاتا ہے. وہ فشر جب اس کا جو تشخیص کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہوتے، صرف سرجن نے معائنہ ہی کرنا ہوتا ہے، اور اس کو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو فشر ہے. تو شروع میں اگر ایکیوٹ فشر ہے اور وہ پہلے اگر وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو پھر اس کے لیے کچھ میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں، اور کچھ آئنٹمنٹس یا کریمز ہوتی ہیں جو کہ لگائی جاتی ہیں. تو اگر ریگولر وہ اس طریقہ ان کو استعمال کر لیں تو کافی چانس ہے کہ وہ فشر کسی آپریشن کے بغیر ٹھیک ہو جائے. لیکن اگر وہ اس کو اگنور کرے گا مریض اور اس کو بڑھاتا چلا جائے گا تو پھر یہ کرونک فشر بن جاتی ہے. اور یہ جو کرونک فشر کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر وہ زخم ہوتا ہے، یعنی بالکل ایج کے اوپر، اس کے ارد گرد سکن تھوڑی سی کٹھی ہو جاتی ہے، اس کے سکن ٹیگ کہتے ہیں. تو اس کو لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسا ہے. بس وہ بہرحال اس کے ریپیٹڈ پین کے ایپیسوڈ جو ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا جو باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک سینٹینل ٹیگ یا سکن ٹیگ وہاں پہ بن جاتا ہے. تو پھر اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ پھر سرجن اکثر اس کا کوئی بڑا لمبا چوڑا آپریشن اس کا نہیں ہوتا. اس کے لیے ویسے تو کئی طریقے ہیں، لیکن جو معروف اور کامیاب اور کسی شک و شبہ کے بغیر علاج ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو بے ہوش کر کے اس کے یہ جو جگہ ہوتی ہے جو جکڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے جکڑاؤ کو توڑنے کے لیے ڈائلیٹیشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس کو ہم ڈاکٹری کی زبان میں سفنکٹراٹمی کہتے ہیں. 1 سینٹی میٹر کا چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں، اور اس سے وہ جو کئی کنٹرول کرنے والے مسلس کو کچھ بھی نہیں کہتے. ایک ایکسٹرنل سفنکٹر ہوتا ہے، وہ مینلی کنٹرول کرتا ہے، وہ اسی طرح رہتا ہے. انٹرنل سفنکٹر جو ہوتا ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے،
تو اس سے وہ جو جکڑاؤ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور فشر جو ہے وہ خود بخود ہیل کر جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ لیکن ایک بار اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میں پھر یہ کہوں گا کہ چونکہ اس میں بھی ایسے ہی ملتے جلتے سمٹمز ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو چونکہ کام ہے اینل کینال ریکٹم کے ریلیٹڈ، تو آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ جس کو آپ فشر سمجھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے بسا اوقات یہ کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سیریس لینا چاہیے اور اس کا پراپر معائنہ اور علاج کروانا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔